بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. محترم خواتین، مائیں، بہنیں، پردہ نشین، آپ سب کو رمضان کی مبارکبادیں، اور اس بات کی بھی مبارکباد کہ اللہ نے پھر سے ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ تمام تعریفیں اور بڑائی اور پاکی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کی بندگی کرنا، جس کی عبادت کرنا میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی کرنے کے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں۔ تو لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم کو ہر طریقہ بتلایا عبادت کرنے کا، اور ہر طریقہ اللہ کو خوش کرنے کا ہم کو بتلایا، اور آسان طریقے سے بتلایا۔ تو میں اپنی بات آگے کی شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چند آیتیں سورہ دخان کی پڑھا ہوں۔ ابھی بہن کا میں پریزنٹیشن سن رہا تھا، تو ایسا میں بار بار دیکھ رہا تھا کہ کہیں میں میرا پریزنٹیشن بہن کو تو شیئر نہیں کیا، کیونکہ ماشاءاللہ وہی باتیں آ رہی تھی جو میں بھی تیاری کیا ہوں، لیکن انشاءاللہ اور کچھ باتیں مزید میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ تو میں نے جو آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی وہ سورہ دخان کی 4 ابتدائی آیتیں تھیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن ایک مبارک رات میں ہم نے نازل کیا، اور اس رات میں کیا ہوتا ہے، یہ مبارک رات کیوں بنائی گئی؟ اس لیے کہ اس میں مختلف تقدیر کے فیصلے، مختلف معاملات کے فیصلے، رزق کے فیصلے، عمر کے فیصلے، اچھائی اور برائی کے فیصلے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو ابھی سے پلان کر لینا ہے کہ جب ہمارا رزق بٹ رہا ہے، جب ہمارے لیے اچھائی بٹ رہی ہے، جب ہماری تقدیر بن رہی ہے، تو ہم کیسے ہماری تقدیر بنائیں۔ کیا ہم اچھی تقدیر بنانے کے لیے تیار ہیں، یا پھر ہم بری تقدیر بنانے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ ایک عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے جب سال بھر کا حساب و کتاب ہوتا ہے نا اس کے سامنے، تو وہ بالکل الرٹ ہوتا ہے اور پوری توجہ سے حساب و کتاب کرتا ہے۔ تو جب ہمارے آنے والے سال بھر کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو ہم کو کیسے گزارنا ہے، یہ آپ لوگوں کا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ ہے۔ اسی مناسبت سے میں مختصر گفتگو آپ لوگوں کے سامنے کروں گا انشاءاللہ، کہ آخری رمضان کا عشرہ ہم کیسے گزاریں، اور پھر اس میں لیلۃ القدر کیسے ہم گزاریں، اور اعتکاف، اس میں چند باتیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو اس کو ہم کیسے استعمال کریں وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت خود کراتے ہیں اور بدلہ ہم کو دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری عبادت کرو، میرے سامنے سجدہ کرو، میرے لیے رکوع کرو، میرے لیے روزہ رکھو، لیکن بدلہ ہم کو دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ بہت ہی بڑے مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو، نماز کو، سب کو قبول فرمائے۔ تو میں آگے چلتا ہوں۔ جیسے میں نے بتایا، پہلا میں لیتا ہوں رمضان کا آخری عشرہ ہم کیسے گزاریں۔ تو اعمال کا دار و مدار جو ہے نا، اعمال کا اعتبار اسی وقت ہوتا ہے جب ہم خاتمہ کرتے ہیں، یعنی کسی کام کا اختتام کیسے ہوتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار اس کے خاتموں پر ہوتا ہے۔ یعنی اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ایک آدمی زندگی بھر مسلمان ہوتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، لیکن اس کا خاتمہ نعوذ باللہ کفر پر ہو جاتا ہے، تو اس کی موت کفر کی حالت میں ہوگی۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر کفر کے کام کیا، مشرکانہ کام کیا یا غلط کام کیا، لیکن الحمدللہ اس کو توفیق مل گئی تو اس کا خاتمہ اچھا ہو گیا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اچھا انسان ہے۔ تو ہر کام کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، ہم اس پر اعتبار کر سکتے ہیں کہ ہمارے کام اچھے ہوئے ہیں یا اچھے نہیں ہوئے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا، عمل کی شروعات تو ہم شروع میں کر دیتے ہیں، اچھے جذبے سے ہوتی ہے، ہر عمل کی شروعات جذبے سے ہوتی ہے اور اخلاص سے، محنت سے ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ایام گزرتے ہیں، تو وہ جذبہ، وہ اخلاص ختم ہوتے جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا ہے۔ اب ہمارے لیے آخری عشرہ آ رہا ہے، تو ہم اور جذبے سے اللہ کی عبادت کریں، پوری اخلاص، پوری محنت اور پوری توجہ سے اللہ کی عبادت کریں۔ تو ہم کو یہ نیکیوں اور اچھائی کے معاملے میں اور بھی زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کتنے اخلاص اور جذبے سے اللہ کے لیے نیکیوں کو پیش کرتے ہیں۔
تو جیسے میں نے پھر سے کہا، وہی بات کہتا ہوں کہ رمضان کے شروع میں ہم جس جذبے سے رمضان شروع کیے تھے، تو آخری ایام تک، چاند رات تک ہم کو یہی جذبہ باقی رکھنا ہے۔ تو ان ایام کی اور ان راتوں کی فضیلت ہم دیکھیں گے جو ان آخری ایام میں آنے والی ہے، اور ہم اس کی کس طرح قدر کر سکتے ہیں ہم اس کو دیکھیں گے۔ یہ عشرے یعنی اختتام کے بارے میں ہوا۔ تو میں پہلے لیتا ہوں لیلۃ القدر کی تلاش۔ جیسے میری بہن نے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی، طاق راتیں، لیلۃ القدر ایک رات ہے، اس کو ہم کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے 5 راتوں میں۔ تو وہ 5 راتیں ہم کو کیسی عبادت کر کے گزارنا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اور وہ رات 5 راتوں میں سے ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ 5 راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اچھا، لیلۃ القدر کو کیوں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے؟ جیسے ہم نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں تقدیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی تقدیر لکھتے ہیں، رزق لکھتے ہیں کہ کس کو کتنا رزق ملے گا، اچھے اور برے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں۔ سال بھر جو ہونے والا ہے اس کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ 5 راتوں میں نہیں ہوتے، 5 راتوں میں سے ایک رات میں ہوتے ہیں۔ تو اس رات کو پانے کے لیے ہم کو 5 راتیں بھی گزارنی ہے اللہ کی عبادت میں جگ کر۔ یہ صرف جگنے کی راتیں نہیں ہیں، جگنا تو کوئی بھی جگ لیتا ہے، لیکن عبادت کرتے ہوئے جگنا اور اچھے فیصلے ہمارے مقدر میں لکھانا، یہ اصل ہے۔ تو سال بھر جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو ہم ہمارے سامنے رکھیں، اور کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو پھر میں نے جیسے کہا کہ جب حساب و کتاب ہوتا ہے نا، تو ہم پوری توجہ اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جب ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم اللہ سے بہتر چیز لینے کی کوشش کریں۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی اگر ہم اللہ کے فیصلے ہو رہے ہیں، ہمارے لیے اچھائی لکھی جا رہی ہے اور ہم سوتے رہے ہیں یا جگ بھی رہے ہیں، تو مختلف کاموں میں، چائے پینے میں، کھانا کھانے میں، شوہر کی خدمت میں، خدمت کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت بھی کرنی چاہیے۔ ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی ہم کو کرنی چاہیے۔ بہنوں بھائیوں کے ساتھ اچھے رہنا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی ہم کو کرنی چاہیے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ جب فیصلہ ہماری تقدیر کا ہو رہا ہے تو ہم بہتر سے بہتر لینے کی اللہ سے کوشش کریں۔ اچھا، اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ اس رات کی فضیلت، اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جیسے سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور خاص کر حضرت جبرائیل جو اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہے۔ آپ حضرت جبرائیل کے بارے میں سرچ کریں، اور احادیث وغیرہ میں بھی بہت ساری چیزیں حضرت جبرائیل کے بارے میں ہیں۔ ایک میں مختصر یہ بتا دوں کہ ان کے 600 سے زائد پر ہیں صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کے۔ اب آپ اندازہ لگائیے اللہ کے فرشتے کیسی عظیم مخلوق ہوگی۔ تو صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ عظمت ہے، اور بہت سے، اور ہر بڑا کام اور ہر اہم کام اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کے ذریعے زمین پر کرتے ہیں۔ جو بھی جتنے بھی تقریباً انبیاء کے پاس وحی آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نگرانی میں آئی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو حضرت جبرائیل لے کر آئے۔ اور پھر جب اس رات کا فیصلہ ہوتا ہے، اس رات میں رحمتیں اترتی ہے، تو حضرت جبرائیل خود اپنی نگرانی میں فرشتوں کو لے کر اترتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اور آگے چلتے ہیں۔ جیسے بہن نے بھی کہا فرشتوں کی کثرت، اس رات میں آپ فرشتوں کے نزول کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، لیکن میں مختصر علماء کی بات کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں نا، ان کی بے شمار تعداد ہوتی ہے، بے حساب فرشتے اس رات نازل ہوتے ہیں، جو سال بھر کبھی بھی نازل نہیں ہوتے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی رات ہوگی۔ اور فرشتوں کا نزول آپ کو پتا ہے نا، رحمتوں کا نزول ہے، برکتوں کا نزول ہے۔ تو جب فرشتے اتر رہے ہیں تو کتنی بدنصیبی ہے ہم سوتے پڑے رہیں، ہم دوسرے کاموں میں مشغول رہیں۔ تو بہرحال فرشتوں اتنے نازل ہوتے ہیں، اتنے اترتے ہیں کہ میں آپ کو ایک حدیث کے حوالے سے بتاؤں۔ لیلۃ القدر کی ایک علامت بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے نا، اس رات کے بعد دوسرے دن صبح کا جو سورج طلوع ہوتا ہے، اس سورج کی شعاعیں بہت ٹھنڈی ہوتی ہیں، یعنی اس کی شعاعوں میں تیزی نہیں ہوتی، بالکل ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے۔ تو علماء نے اس کی ایک توجہ یہ بتائی کہ فرشتوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ فرشتے اتنے ہر جگہ فرشتے 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 پھیلے ہوئے ہوں گے کہ ان کی وجہ سے ہم تک سورج کی شعاعیں نہیں پہنچے گی۔ سبحان اللہ!
قدم قدم پہ فرشتے ہی فرشتے ہوں گے. اور جیسے میں نے کہا فرشتے رحمتوں کا پیغام ہوتے ہیں، رحمتیں لے کر آتے ہیں، برکتیں لے کر آتے ہیں، اللہ کی مغفرتیں لے کر آتے ہیں. تو ہم کو جب رحمتیں بٹ رہی ہے تو پلان بنانا چاہیے. ہم کو پوری ابھی سے احتیاط کر لینا چاہیے. ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. اگر یہ رات ہمارے زندگی سے گزر گئی اور ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا تو مان لیجئے، مجھے کہنے دیجئے، معاف کیجئے، ہم سے بڑا بد نصیب میری مائیں اور میری بہنیں کوئی نہیں ہوگا اگر ہم اس رات کو کھو دیں. تو پلیز میری آپ سب سے گزارش ہے، میرے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ میں اس کو بالکل پورے پلان سے اور پوری احتیاط کے ساتھ اور پوری توجہ سے یہ رات گزارنے کی کوشش کروں. اچھا، جیسے اور ایک سورہ قدر میں ہی ہم کو ملتا ہے عبادت کی ہم فکر کرنی چاہیے. خیر من الف شہر کہا گیا اس میں، یعنی اس ایک رات کی عبادت 33 سال سے زیادہ عبادت کرنے سے بہتر ہے. یعنی آپ 83 سال عبادت میں گزار دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور پھر آپ دوسرے انسان کو کہا جائے کہ بھائی تم صرف ایک رات کر لو، تم کو 83 سال کا اجر و ثواب مل جائے گا. تو وہ آدمی کتنی عبادت کرے گا، سبحان اللہ. تو ہمارے لیے اللہ نے یہ برکتوں والی رات رکھی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے 40 سال سے تقریباً اگر ہم عبادت کرنا شروع کرتے ہیں، 40 سے 60 سال، 20 اور 30 سال اگر ہم عبادت کریں اور ہر سال ہم کو یہ رات ملتی ہے، تو ہر رات میں 83 سالوں کا ہم کو اجر ملتا ہے. تو اندازہ لگا لیجیے آپ کتنے سالوں کی آپ نے عبادت کر لی ہے. لیکن کیا آپ نے ویسی عبادت کی تھی پچھلے سالوں میں؟ اگر نہیں کی تھی تو اللہ سے مغفرت طلب کیجیے، اللہ معاف کر دیجیے ہم کو، ہم نے بہت غفلت میں زندگی گزاری. لیکن آگے پلان بنائیے، آگے ہماری جتنی بھی ضرورت ہے. اگر میری مائیں ہیں تو میں ان سے کہوں گا جتنی بھی ہماری زندگی ہے 20 سال 15 سال جو بھی ہے، میری بہنیں ہیں تو میں ان کو کہوں گا 30 سال 40 سال ہماری جو بھی زندگی ہے، ہم پلان بنائیں اور ہر سال اس رات کو، یہی سال نہیں، ہر سال اس رات کو پانے کی کوشش کریں اور ہر سال 83 سالوں کا اجر حاصل کرنے کی کوشش کریں. چلیے، ابن قیم رحمہ اللہ کا میں ایک قول آپ کو بتا دوں کہ اس شب قدر کی جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی بڑی فضیلتیں بتائی. اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ یہ رات رمضان میں ہے، تو اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اگر ہم سال کے 12 مہینے بھی راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کر لیں تو یہ بھی ہمارے لیے کم ہے. اور ہم یہ کوشش کر لیں گے کہ ہم سال کے 12 مہینے کی ہر رات جاگ کر اللہ کی عبادت کر لیں. لیکن اللہ اتنا بڑا مہربان ہے کہ رمضان میں یہ رات کو رکھا، اور رمضان میں بھی آخری 5 راتوں میں اللہ نے اس رات کو رکھ کے ہم کو بتا دیا کہ ہم ان راتوں میں اللہ کی عبادت کر لیں. تو اتنی بڑی فضیلت ہے. علماء سلف اور خواتین جو پہلے کی نیک خواتین تھیں، ان لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اس رات کو گزارا. تو ہم کو یہ راتیں گزارنے کی ضرورت ہے، اس کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. تو بس جیسے میں نے کہا 5 راتیں ہیں، 5 راتوں میں ہم کو جگ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائی کے فیصلے ہو رہے ہیں تو اس کو ہم کو مانگ لینا چاہیے، ورنہ ہم بہت ہی بڑے نادان اور بد نصیب انسان ہو گئے اس رات کو نہ پائیں. تو پلیز میں آپ لوگوں سے عاجزی سے گزارش کروں گا کہ شب قدر کی قدر کر لیجیے. اچھا، اب لیلۃ القدر میں ہم کیا کریں؟ جب آپ لوگ کے سامنے پلان آیا تھا، قیام اللیل کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جو لغزشیں چھپی ہوں یا ظاہری ہوں، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. تو اس رات میں ہم کو قیام کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیے، لمبی لمبی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی. آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں سوجن آ جایا کرتی تھی. مائی عائشہ کہتی ہیں آپ بس کیجئے اللہ کے رسول، کتنی نمازیں آپ پڑھیں گے، اللہ نے آپ کو تو معاف کر دیا. لیکن اللہ کے رسول کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ نے ہم کو صحت دی ہے، اللہ نے ہم کو اتنی برکتوں والی راتیں دی ہے، کیا ہم اللہ کا شکر گزار نہ بنے؟ تو ہم کو قیام اللیل کرنا چاہیے. آپ دیکھ کر بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ اٹھا لیجئے مصحف، لمبی لمبی نمازیں پڑھیے. 1 رکعت میں 5 صفحے، 4 صفحے، 3 صفحے، آپ کی جتنی استطاعت ہے پڑھیے. 2 رکعت ہی صحیح پڑھیے، قیام کیجیے اللہ کے سامنے. یہ دنیا کا قیام آخرت میں اللہ کے سامنے ٹھہرنے والے قیام کو آسان کر دیتا ہے.
علامہ ابن قیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہی کہنا ہے کہ دنیا کا قیام بندے کے لیے اللہ کے سامنے جو آخرت میں کھڑے ہونا ہے اس قیام کو آسان کر دیتا ہے. تو یہاں پر ہم کو قیام کرنا چاہیے. قرآن پڑھیے، دعائیں کیجیے، استغفار کیجیے، مانگیے. ہم میں سے ہر کوئی گنہگار ہے، چھوٹی بڑی غلطیاں ہیں، چھپی ہوئی غلطیاں ہیں، ظاہری غلطیاں ہیں. استغفار کرنے کی ضرورت ہے نا. جب اللہ کے رسول دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، ویسی شخصیت جو مغفرت کر دی گئی تھی، ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم استغفار نہ کریں، اور ایسی رات جو ہم کو مل جائے اور ہم استغفار نہ کریں. بڑی بدنصیبی کی بات ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. میں کہوں گا اور بھی آپ چیزیں کر سکتے ہیں، پلان بنا سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں، کتنی مائیں بہنیں ہوگی اولاد کے لیے پریشان ہیں. مانگیے اللہ سے اس رات میں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیجیے، جھولی اپنا دامن پھیلا دیجیے اور مانگیے اللہ آج کی رات مجھے اولاد کی تقدیر لکھ دیجیے. کتنے لوگ اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہیں، اللہ سے مانگیے اللہ تعالیٰ میری اولاد کو نیک بخت بنا دیجیے. کتنی مائیں ہیں جو شوہروں کی وجہ سے پریشان ہیں، کیا کہتے ہیں، سسرال کی وجہ سے پریشان ہے یا دوسرے مسائل کی وجہ سے پریشان ہے. آپ لوگ خواتین ہیں، آپ لوگ اپنی مسائل زیادہ اچھی طرح، میرے سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. مانگیے اللہ کے سامنے، ہاتھ پھیلائیے، روئیے، گڑ گڑائیے. اللہ تعالیٰ، ایک حدیث میں آپ لوگوں کو بتاؤں، ایک بخاری مسلم کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر رات اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. رات میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اس لیے کہ دن میں اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اس کی رات میں مغفرت کر دوں، اور دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اگر کوئی رات میں گناہ کیا ہے تو دن میں اس کی مغفرت کر دوں. اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہم کو دینے کے لیے. کیا ہم تیار ہیں اللہ کی یہ بھیک لینے کے لیے، اللہ کی یہ تقدیر ہمارے حق میں بہتر لکھانے کے لیے؟ یہ ہم کو پلان کرنا چاہیے. مانگیے اللہ سے، محبتیں مانگیے، سکون مانگیے، اطمینان مانگیے. کتنی پریشانیاں ہم کو ہیں بہرحال. اور دوسری چیز، والدین کے حق میں، جن کے والدین ہیں ان کے حق میں ہم کو مغفرت کرنی چاہیے. اتنی بڑی زندگی ان کے ذریعے ہم کو ملی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہماری ہر دعا میں ہم والدین کو یاد رکھیں، ان کی مغفرت طلب کریں. ہم میں جتنی بہنیں ہیں، جتنی بیٹیاں ہیں، ہمارا ہر ایک کا حق ہے کہ ہم والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرے بغیر ہمارے ہاتھ نہ چھوڑیں، کیونکہ والدین کا مقام ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. والدین کے حق میں دعائیں کیجیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی عافیت کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے. اور جن کے والدین گزر چکے، اللہ ان کی مغفرت کریں، ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کیجیے، ان کی قبر کی روشنی کے لیے دعائیں کیجیے، ان کی جنت کے لیے دعائیں کیجیے. بہرحال والدین کے لیے، رشتہ داروں کی ملنساری کے لیے دعائیں کیجیے. جیسے بہن نے بتایا کہ رشتہ داری ہم کو جوڑنا چاہیے. کتنے ہم رشتہ داروں سے جڑے ہوئے ہیں ہم کو اندازہ ہے. میں ایک حدیث آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں میرے رشتہ داروں سے جڑتا ہوں، بار بار جاتا ہوں، لیکن وہ مجھے دھکے مار کے نکال دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری بہنوں غور سے سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بار بار جاؤ اپنے رشتہ داروں کے پاس. تم جب بھی جاتے ہو اور تمہارا رشتہ دار جب بھی تمہیں دھکا دیتا ہے تو تمہارے حق میں ایک فرشتہ دعائیں کرتا ہے، تمہاری مغفرت کی دعائیں کرتا ہے. ایک فرشتہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. تو کیا ہم، خیر ہماری غلطی نہ بھی ہو تو ہم صلہ رحمی نہیں کریں گے، اس رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ تو بہرحال رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہم کو رشتے جوڑنا چاہیے، چاہے ہم کو ذلیل ہونا ہی پڑے. جیسے بہن نے کہا ذلیل ہونا ہی پڑے، اللہ کے خاطر ہوئیے، لیکن بہت بڑا مقام ہے رشتے جوڑنے کا. تو رشتہ داروں کی ملنساری کے لیے دعا کیجیے، محبت کے لیے، صلہ رحمی کے لیے اللہ کو پکاریے. سال بھر ہم مانگتے رہ جائیں تو نہ ہماری دعائیں اور ہماری مرادیں ختم ہونے والی نہیں. اللہ کے لیے اس رات کی قدر کر لیجئے. تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو اس کو مانگ لیجئے اور اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیجئے. اور اس رات کو ایسے ہی جانے مت دیجئے میری بہنوں. میرے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے. انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے. اس کے بعد میں آخری چیز آپ لوگوں کو اس کے لیلۃ القدر کے تعلق سے بتاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم دعا ہم کو سکھائی. اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، پس تم مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے. آپ اگر عربی میں آتی ہے، یاد ہے تو عربی میں پڑھیے، بہت اچھے الفاظ ہیں. اور اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے، اردو میں آپ دعا کیجیے. اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دیجیے پلیز، اللہ مجھے معاف کر دیجیے. آپ بار بار معافی مانگیے. اب میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاؤں، جیسے یہ روایت تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ماں عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تھا کہ
اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو اللہ کے رسول پیارے نبی میں کیا دعا پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی کہ تم کہو عائشہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعائیں آپ بھی پڑھیے، آپ بھی بار بار پڑھتے رہیے، اپنے بچوں کو پڑھتے رہیے، چلتے پھرتے زور سے پڑھ دیجیے اللہم انک عفو. آپ کا سن کے آپ کے بچے شروع ہو جائیں گے، آپ کے شوہر پڑھنا شروع کر دیں گے. اگر زور سے نہیں پڑھ رہے ہیں تو بچوں چلو اللہم انک عفو پڑھو، دعا پڑھو لیلۃ القدر کی. یہ چیزیں ہم کو ہماری زندگی میں کرنا ہے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے. اچھا، میں یہاں پر ایک پوائنٹ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو اہل علم نے ذکر کیا. یہ لیلۃ القدر اتنی مبارک رات ہے، اتنی برکتوں والی رات ہے، اتنی یعنی تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے معافی کی دعا سکھائی. کیوں معافی کی دعا سکھائی؟ آپ لوگوں نے سوچا؟ ہم ہر ایک انسان سوچ سکتا ہے ارے بھائی میں معافی کیوں مانگوں، مجھے بہت ساری چیزیں مانگنی ہے، مغفرتیں مانگنی ہے، اولاد کے لیے دعائیں کرنی ہے، مال و دولت کے لیے، بزنس کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہے مجھے، میں معافی کیوں مانگوں؟ میری مائیں بہنیں اور سنیے، اہل علم کہتے ہیں جب کسی بندے یا بندی کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رحم و کرم کے دروازے اب اس کے اوپر کھل گئے، بس اب ہر چیز اس کو ملتی جائے گی. سبحان اللہ. معافی مانگ لیجیے اللہ سے، معافی مانگ لیجیے. آپ پوری رات بھر مختلف اوقات میں یہ دعا کو پڑھتے رہیے. یہ دعا لیلۃ القدر میں زیادہ پڑھیے، عام دنوں میں بھی آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں. معافی مانگیے. جیسے اہل علم کہہ رہے ہیں رحم و کرم کے دروازے جب ہمارے اوپر کھل گئے تو بس ہمارے لیے یہ فیصلہ ہے کہ اب ہم کو ہر اچھی چیز ملتی چلی جائے گی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ مجھے پہلے توفیق دے کہ میں ان باتوں پر عمل کروں، اور میری مائیں بہنیں مرد حضرات جو ان چیزوں کو جانتے ہیں ان کو عمل کرنے کی توفیق دے. تو بہرحال 5 راتوں کو عبادت کرنے کے لیے گزارنے کا اہتمام کیجیے، اور 1-2 رات پر اکتفا مت کیجیے. جیسے آج کل بہت سا رواج چلتا ہے، کچھ علامتیں ہم کو دکھ گئی، جیسے میں ایک علامت بتایا سورج کی شعاعیں کم ہوتی ہے دوسرے دن صبح میں، لیکن اور دوسری بھی ہے کہ ہلکی بارش ہوتی ہے، مختلف نشانیاں ہیں. تو ہم کسی ایک رات میں یہ نشانی دیکھ لیتے ہیں تو بس ہم اور لمبے ہو جاتے ہیں ہمارے بستر پر کہ بھائی چلو ہم تو الحمدللہ ہم کو رات مل گئی، اب بس ہم 83 سالوں کی عبادت کر لی، اب ہم کو اور کچھ کرنا نہیں ہے، بس ہماری مغفرت ہو گئی. نہیں، آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ وہ رات آپ کو مل گئی؟ پوری 5 راتوں کا بھی اہتمام کیجیے. چلیے اگر آپ کو ایک رات تو 5 راتیں آپ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں، آپ اللہ کے سامنے ٹھہرنے میں آپ کو جائے گا کیا، بتائیے. بہرحال ہم کو یہ پتہ نہیں کہ کون سی رات ہے، چاہے علامت ظاہر ہو یا نہ ہو، ہم کو پوری 5 راتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اچھا، یہ ایک میرا مختصر سا ایک پہلو ہوا. میں دوسرا پہلو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، تو میرے پاس اور کچھ وقت ہوگا شاید انشاءاللہ. اگر میرا وقت ہو نہیں 15 منٹ ہے آپ. جی بھائی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا، میں اب رمضان کے آخری عشرے پہ آتا ہوں. جیسے میں نے بتایا اعمال کا دار و مدار خواتین اس پر ہوتا ہے، خواتین یعنی خاتموں پر ہوتا ہے. ہم کتنے اچھا خاتمہ ہمارے اعمال کا ہم کتنا اچھا خاتمہ کر رہے ہیں وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے. تو میں آخری عشرے کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ جب آتا تھا تو 3 کام اللہ کے رسول زیادہ کیا کرتے تھے. زیادہ کیا، ایک کام تو آپ کمر کس لیتے تھے، میں اس کو بتاؤں گا، اور 2 کام آپ کیا کرتے تھے. تو 5 راتیں تو ہم کو گزارنی ہے میری ماؤں اور بہنوں. 5 راتیں تو ہم کو گزارنی ہے ہی، کیونکہ لیلۃ القدر پانا ہے، اور ہمارے اچھے فیصلے ہم کو کرا لینا ہے، زندگی کے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہم کو کرا لینا ہے. لیکن رمضان کا آخری عشرہ بھی ہم کو گزارنا کیسا چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس کی بھی بڑی اہمیت آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تو 3 کام کیا کرتے تھے. پہلا کام یہ ہے کہ شدہ میزرہ، آپ اپنی کمر کس لیتے تھے خوب عبادت کرنے کے لیے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کمر کس لینا، کمر کس لی میں نے، تیار ہو گیا جد و جہد کے لیے، تو اللہ کے رسول خوب تیار ہو جاتے تھے. اور یہ حدیث ہے آخری عشرے کے بارے میں، 5 راتوں کے بارے میں نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تھے، 21ویں رات جب اسٹارٹ ہوتی تھی، تو اس وقت اللہ کے رسول شدہ میزر وہ اپنی کمر کس لیتے تھے. کیوں؟ اللہ کی خوب عبادت کرنے کے لیے. 5 راتوں کے ساتھ ساتھ اور 5 راتیں جو ہم کو ملتی ہے اس میں بھی اللہ کے رسول عبادت کرتے تھے.
اچھا یہاں پر ایک مختصر وضاحت میں کر دوں، میزر کو کہتے ہیں پائجامے کو جو آدمی پہنتا ہے، جو ہم پہنتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر باندھ لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے، پوری طرح تیار ہو جاتے تھے اس آخری عشرے میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اور کیسی عبادت کرتے تھے؟ حضرت عائشہ ایک دوسری حدیث میں فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یجتہد فی العشر ما لا یجتہد فی غیرہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں جتنی عبادتیں کیا کرتے تھے، عبادتوں کے لیے جتنی محنت کیا کرتے تھے، ان 10 راتوں کے علاوہ کسی اور راتوں میں نہیں کیا کرتے تھے، کسی اور دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ تو بڑی پوری توجہ کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کو بھی گزارتے تھے۔ اچھا اس کے بعد دوسری چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کام یہ کیا کرتے تھے، احیا لیلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ عام دنوں میں آپ رات کا ایک حصہ سوتے تھے اور ایک حصہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، اللہ کے لیے قیام کیا کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا یہ آخری عشرہ آتا نا تو اللہ کے رسول اور پوری تیاری کے ساتھ پوری راتیں جگتے، یعنی پوری 10 راتیں جگتے۔ حدیث سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے احیا لیلہ، آپ نے اپنی راتوں کو زندہ کیا، جاگا۔ تو اللہ کے رسول یہ پورا آخری عشرہ بھی جاگا کرتے تھے، دوسرے دنوں میں صرف ایک حصہ سوتے تھے، ایک حصہ عبادت کرتے تھے، لیکن آخری رمضان کے آخری 10 دنوں میں اللہ کے رسول ہر رات جگ کر عبادت کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ہم کو اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ تو یہ مطلب کیا ہوا، یہ سونے کی راتیں نہیں ہیں اور نہ صرف جگنے کی راتیں، جیسا ہماری دکنی زبان میں ہم لوگوں کو لوگ کہتے ہیں جگنے کی رات آئی، جگنے کی رات آئی۔ ارے میرے بھائی، جگنے کی رات نہیں ہے یہ، جگنے کی رات تو ہے لیکن عبادتوں کے ساتھ جاگنے کی رات ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی، رونے کی، عاجزی کرنے کی، بھیک مانگنے کی راتیں ہیں یہ ایسے ہی گزارنے کی راتیں نہیں ہیں کہ بیوقوف انسان کی طرح چلو رات آئی گزار دیے، لائٹاں جیسے نوجوان کرتے ہیں، لائٹاں پھوڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لاپرواہی سے رات گزار دیتے ہیں۔ خواتین اپنے گھروں میں کاموں میں رات گزار دیتے ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، مجھے معاف کرنا، آپ اس کا اہتمام کر لیجئے، راتوں کو عبادت میں جاگنے کی کوشش کیجئے۔ یہ دوسرا کام کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے، ایقظ اہلہ، گھر والوں کو جگاتے تھے اللہ کے رسول، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، خود نہیں جاگتے تھے۔ یہ 10 راتیں بڑی فضیلت کی راتیں، 5 راتوں میں ایک رات بڑی فضیلت کی رات ہے، تو اس کو پانے کے لیے 5 راتیں جاگنا ہے، لیکن 5 رات کے ساتھ ساتھ یہ پورا آخری عشرہ بھی بڑی اہمیت والا ہے۔ اللہ کے رسول اس میں پوری راتیں جاگتے، خود نہیں جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ عام دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کے لیے، نفل نماز کے لیے جب بھی اٹھتے تو اپنے گھر والوں کو بس ترغیباً آواز دے دیتے کہ نماز پڑھو، پھر ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن آخری عشرے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ان کو پکڑ پکڑ کے جگاتے، ان کو ابھارتے، اٹھو نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو، اللہ لیلۃ القدر ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور یہ پورے عشرے کی بات کر رہا ہوں میں، پوری آخری 10 دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو اٹھائیے، اپنی بیٹیوں کو اٹھائیے، اپنے شوہر کو اٹھائیے، اپنے ماں کو اٹھائیے۔ اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی عمر رسیدہ ہے تو ان کو ان کی استطاعت کے مطابق عبادت کرنے دیجیے، لیکن جو مرد ہیں، جو عورتیں ہیں، جو ہٹی کٹی ہیں، جو صحت مند ہیں، صحت کو غنیمت جانیے، خود بھی جگیے اور دوسروں کو بھی جگائیے، عبادت کرنے کے لیے اٹھائیے۔ اچھا میں آپ کو اور ایک چیز بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو رات میں جگائے اور دونوں مل کر اللہ کی عبادت میں رات گزار دیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے جوڑے کو الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کے گروپ میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ اس کی وضاحت میں آگے کروں گا، پہلے اس کی وضاحت کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوی اپنے شوہر کو جگاتی ہے یا شوہر اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور دونوں اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دونوں ایک ساتھ مل کر، معن کا لفظ ہے وہاں پہ حدیث میں، تو دونوں مل کر پڑھنا ہے، تو جگائیں پڑھیں۔ تو اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ ایسے جوڑے کو اس گروپ میں لکھ دیتے ہیں۔ کس گروپ میں لکھتے ہیں؟ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یعنی اللہ کا خوب ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا خوب ذکر کرنے والی عورتوں کے گروپ میں لکھ دیتے ہیں۔ اچھا یہ گروپ کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں، یہ کون سا گروپ ہے؟ اللہ نے سورہ احزاب میں، یہاں پر ایک غلطی ہے، سورہ احزاب میں غلط لکھا ہوں، ٹائپنگ مسٹیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں مومنوں کی 10 صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اس 10 صفات میں اللہ تعالیٰ نے
ایک گروپ کا ذکر کیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، مومن مرد اور مومن عورتوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا خوب ذکر کرتے ہیں، اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں، اللہ کا بار بار ذکر کرتے ہیں، مرد اور عورت دونوں بھی۔ تو اس کے یہ گروپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیان فرمائی قرآن میں، سورہ احزاب میں اللہ نے کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ایسے جوڑوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ایسے مومنین کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ایسی ذکر کرنے والی خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے کیا کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت لکھ دی ہے، ان کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، جب ہم کو مغفرت مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ اور پھر اللہ نے آگے کہا وَأَجْرًا، اور ایک بڑا اجر یعنی جنت تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ایسے گروپ میں اللہ تعالیٰ اس عورت اور اس مرد کا نام لکھ دیتے ہیں، اس جوڑے کا نام لکھ دیتے ہیں جو ایک دوسرے کو رات میں اٹھاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا آپ اور آپ نہیں چاہتے کہ ہم ایک دوسرے کو جگائیں اس راتوں میں؟ یہ تو عام دنوں کی بات ہے، لیکن اس راتوں میں اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس گروپ میں آپ کا نام لکھ دیا جائے اللہ تعالیٰ کے پاس آنے والے سال میں؟ تو بہرحال آپ اس کی کوشش کیجئے۔ فیصلہ ہو رہا ہے تقدیر کا، اب آپ کے ہاتھ میں، تقدیر کو سامنے رکھ لیجئے۔ آپ جو بھی کام کریں گے، جو بھی آپ تقدیر میں لکھانا چاہتے ہیں، اس رات کریے، وہ آپ کی تقدیر میں لکھا جانے والا ہے آئندہ آنے والے 1 سال تک کے لیے۔ تو میری گزارش ہے عاجزی کے ساتھ کہ آپ لوگ اس کی تیاری کر لیجئے، اس گروپ میں شامل ہونے کی کوشش کیجئے۔ تو خود بھی جاگیے، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیے، مل کر عبادت کیجیے، بچوں کو اٹھائیے، ماں باپ کو اٹھائیے، بہنوں کو اٹھائیے، بھائیوں کو اٹھائیے، سب کو، ایک دوسرے کو، سب کو اٹھائیے۔ اچھا، چونکہ اب وقت ختم پہ ہے، میں مختصر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ 2 مختصر پہلو میرے ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ 5 راتیں ہم کو جگنا ہے لیلۃ القدر پانے کے لیے، اور پھر 5 راتوں کے علاوہ یہ پورا عشرہ ہم کو جاگنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو منا لینا ہے، اللہ سے اچھی چیز لکھوا لینا ہے ہم کو۔ یہ 2 پہلو ہو گئے۔ میں ایک تیسرا پہلو آپ لوگوں کے سامنے مختصر بتاتے ہوئے ختم کرتا ہوں میری بات۔ اعتکاف، اعتکاف کہتے ہیں اصل کہتے ہیں عکفہ علی شیء، عکفہ کے معنی ہے جم جانا، عکفہ علی شیء کسی چیز پر جم جانے کو کہتے ہیں، اور اعتکاف کہتے ہیں اسلامی شرح میں، اسلامی ٹرمز میں، اللہ کی بندگی کی خاطر اس کے قرب کے مقصد کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں روکے رکھنا، اللہ کی عبادت کے لیے جم جانا مسجد میں، اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ اور اعتکاف کی جیسے شرطیں آگے آئے گی، اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسجد ہی میں آپ اعتکاف کریں گے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا۔ اچھا، میں آگے چلتا ہوں۔ اس کا حکم کیا ہے اعتکاف کا؟ اعتکاف یہ، ابھی تو ہم کو مساجد بند ہیں، ہم کو اس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن ایک نالج کے لیے آپ لوگ جان کے رکھیے، مختصر میں بتاتا چلوں۔ اس کا حکم ہے سنت مؤکدہ، یعنی اللہ ایسی سنت جس کے تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت سے ہمیں ملتی ہے۔ آپ نے اس پر پوری تاکید، پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ جم کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتکاف کیا تھا، اس کی تاکید آپ کے عمل سے ملتی ہے، تو یہ سنت مؤکدہ ہوا۔ اچھا، جیسے اللہ کے احادیث سے ہم کو ملتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو آخری عشرے میں ہم کو اعتکاف بھی کرنا چاہیے، تاکہ اللہ جب اتنی اہم راتیں آ رہی ہے، اتنا اہم عشرہ ہمارے پاس آ رہا ہے، تو ہم کو پوری دل جمعی کے ساتھ عبادت کرنا ہے، خاص کر مرد حضرات۔ اور پھر حضرت عائشہ کی بھی روایت ہے کہ یہ خاص کر خواتین کے لیے ہے، خواتین کے لیے بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرماتی ہے کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، پوری زندگی کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویاں بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو اس سے ہم کو ثبوت ملتا ہے کہ خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن وہ بھی اعتکاف مسجد میں ہوگا۔ اچھا، اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ بس آپ لوگ اچھی طرح اب تک معلوم ہو گیا ہوگا اس کا اعتکاف کا مقصد کیا ہوگا۔ اچھا موقع ہے اپنے آپ کا محاسبہ نفس کرنے کا، اپنے نفس کو ٹٹولنے کا، ہم نے کتنی غلطیاں کی، کتنی اچھائیاں کی، گزرے ہوئے دنوں میں کتنا ہم نے حساب و کتاب گناہ کیے، کتنی اچھائیاں کیے، اس کا ایک محاسبہ کرنا ہے۔ پھر اپنی آخرت کی یاد تازہ کرنا ہے، اور پھر خبر میں جانے سے پہلے خبر کی تنہائی کا ایک تجربہ ہے یہ اعتکاف۔ یعنی آپ اعتکاف میں تنہا ہوتے ہیں، بس اللہ اور آپ ہوتے ہیں۔ اگر واقعی آپ اچھا اعتکاف کر رہے ہیں تو یہ خبر کی تنہائی کا ایک تجربہ ہے، آپ کو خبر میں بھی اکیلے رہنا ہے، صرف آپ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا۔
اور آپ کے اعمال کے تحت آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے. تو یہ کچھ مقاصد تھے اعتکاف کے، اسی لیے اعتکاف کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. جیسے زندگی بھر ہم کو وقت نہیں ملتا کہ ہم کاموں میں بزی رہتے ہیں، لیکن کچھ دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالص اللہ کی یاد کے لیے، خالص اللہ کے ساتھ تنہائی کے لیے نکال دیتے تھے. اچھا، اعتکاف کب ہوگا؟ اعتکاف رمضان اور غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آخری عشرے میں زیادہ تھی، اور زیادہ آپ پابندی سے آخری عشرے میں رہا کرتے تھے. تو آخری عشرہ، کبھی آخری عشرے میں 10 دن میں رہتے تھے اللہ کے رسول، کبھی 20 دن. آخری جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. تو بہرحال یہ مختصر سی چیزیں ہیں. پورا رمضان بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں. طبرانی کی ایک روایت ہے، آپ اللہ کی عبادت کے خاطر پورا رمضان بھی نکال سکتے ہیں. اچھا، اعتکاف کہاں ہوگا؟ جیسے میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو. یعنی کانٹیکس ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو، تو اس وقت یہ ہے کام ہے. تو ہم کو مسجد ہی میں اعتکاف کرنا ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ اعتکاف کی شرط ہی یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف کیا جائے. لیکن عورت اگر ہو تو عورت کے لیے کچھ شرائط ہیں. محرم جو ہے، ان کے شوہر، والدین، ان کی اجازت لینی ضروری ہے، کیونکہ ان کے حقوق اس کے اوپر فرض ہیں، اور فرض کو چھوڑ کر آپ سنت نہیں کر سکتے. تو پہلے فرض آپ کو کرنا ہے. فرض جن کے حقوق ہیں، اگر وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں تو پھر سنت کے لیے آپ اعتکاف ادا کرنے کے لیے آپ وقت نکالیں، اعتکاف کریں. تو اجازت ضروری ہے شوہر کی، والدین وغیرہ کی. اور دوسری شرط یہ ہے کہ فتنے کا ڈر نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، جان کی، مال کی، سب کی جو بھی ہے، جان اور پاک دامنی وغیرہ سب کی حفاظت کے انتظامات ہو تو آپ اعتکاف کر سکتی ہے، اور مسجد میں کر سکتی ہے. گھر میں اعتکاف نہیں ہوگا. گھر میں صرف آپ کا مصلی ہے جو آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے. مسجد سے بہتر آپ کا مصلی ہے، لیکن اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے بس. اور اعتکاف میں کب داخل ہوں گے؟ اعتکاف میں داخل ہونے کا وقت 21 کی رات ہے، 21 رمضان کی رات ہے. یعنی 20 رمضان کی مغرب جب ختم ہوتی ہے تو اس وقت سے 21ویں رات شروع ہوتی ہے، 21واں رمضان شروع ہوتا ہے. تو اس وقت آپ اعتکاف میں داخل ہوں گے اور اپنا اعتکاف کریں گے، اللہ کی عبادتیں کریں گے. اور پھر ویسے ہی جیسے میں اوپر بتایا ہوں آپ لوگوں کو، اعتکاف میں کریں کیا میری بہنوں؟ بس اعتکاف تو اب ہم زیادہ موقع نہیں ہے اعتکاف کرنے کا، لیکن ہم اپنے گھروں میں تنہا ہو سکتے ہیں، اپنے گھروں میں اپنے آپ کو الگ رکھ سکتے ہیں. بس اللہ کی عبادت میں لگا دیجئے. اعتکاف کی نیت نہ ہو، لیکن اللہ سے عبادتیں کرنے، اللہ کی عبادتیں کیجئے، دعائیں کیجئے، استغفار کیجئے، زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کیجئے. جیسے میں نے کہا، قرآن لے لیجئے، 3-4 صفحے آپ پڑھیے، ایک رکعت میں پڑھیے. اور ایک تجربہ کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیا تھا کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے، آپ کے پیر موٹے ہو جاتے تھے، تو آپ ایک تجربہ کر کے دیکھیے کہ آخر کیسا پیر موٹے ہوتے ہیں. آپ بھی کھڑے ہو کر دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کھڑے ہوتے تھے. آخر راتوں رات کھڑے ہو جاتے تھے. اور آپ کے بارے میں آتا ہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء شروع کر دیتے تھے ایک ہی رکعت میں اللہ کے رسول. سبحان اللہ. میں تو کہہ رہا ہوں 2 صفحے، 3 صفحے، 4 صفحے آپ پڑھیے، کوشش کیجیے قیام اللیل کرنے کی. اچھا، اجتناب کیجیے بیکار باتوں سے، فون پر بیکار وقت ضائع کرنے سے، مختلف ویڈیوز وغیرہ، یہ الا بلا بہت ساری چیزیں آج کل آ گئی ہیں فون پر، اس سے احتیاط کیجیے. اللہ کے لیے کچھ وقت نکال دیجیے اور پھر اللہ کی عبادت کیجیے. اپنا اہتمام یہ کیجیے میری ماؤں اور بہنوں، پھر سے میں عاجزی کے ساتھ، میرے لیے بھی نصیحت ہے، ہم زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت گزار دیجیے پلیز. میں عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، اگر یہ رات چلے گئی، اگر یہ ایام چلے گئے تو اور ہم نے اس میں عبادت نہیں کی تو بہت بڑی بدنصیبی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے ایسے شخص کی ناک مٹی میں مل جائے. ہم بولتے نا ماٹھی ملا بولتے دکنی زبان میں، ناک مٹی میں مل جائے ایسے شخص کی جو رمضان کو پائے اور اس کی قدر نہ کر لے. میں تو کہوں گا اگر ہم لیلۃ القدر کو پالیں اور اس کی قدر نہ کریں تو کتنی بڑی بدنصیبی. سننے سنانے کی باتیں بہت ساری ہیں، دن گزر جائیں گے، گھنٹوں گزر جائیں گے، مہینوں سالوں گزرتے، اور سنتے ہی آ رہے ہیں. بس ہم کو کرنا ہے عمل عمل عمل. خبر میں بھی عمل آئے گا، اللہ کے سامنے بھی عمل دیکھیں گے اللہ تعالیٰ. جیسے قربانی کے بارے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں
مجھے آیت اچانک یاد نہیں آ رہے. بہرحال مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قربانیوں کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں, تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. تو ہمارے اعمال اللہ کے سامنے ہم کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. بس میری عاجزی کے ساتھ گزارش ہے, انکساری کے ساتھ آپ لوگوں سے گزارش ہے, میری بہنوں سے, میری ماؤں سے, ایک دوسرے کو نصیحت کر لیجئے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عبادت کر لیجئے اللہ کی, اور اپنی اچھی سے اچھی تقدیر لکھا لیجئے, اپنے نصیب اچھے سے اچھے لکھا لیجئے. بس اللہ سے میری یہی گزارش ہے. اور مختصر یہی خلاصے کے طور پر کہ رمضان, پھر سے خلاصہ تو میں کر دیا ہوں, بس اللہ کو راضی کر لیجئے, سنت کے مطابق راتیں گزارنے کی کوشش کیجئے, اس رات کو اللہ کے لیے خالص کر دیجئے, جاگیے, خود بھی دوسروں کو بھی جگائیے, اپنے گھر والوں کو جگائیے, بچوں کو, والدین کو, شوہر, بیوی, سب کو جگائیے, سب کو جگائیے. اور بڑی فضیلت والی راتیں ہیں, قدر کیجئے اور ایک پلان بنائیے. اور جب تک ایک عقل مند انسان کوئی سا بھی کام کرتا ہے, اب جیسے ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک پلان ہوتا ہے. مرد حضرات کو آپ لوگ کا تجربہ ہوگا, ان کے ساتھ اپنے شوہروں کو دیکھتے ہوئے, ان لوگ جب بزنس کر رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, تو ایک پلان ہوتا ہے. آپ لوگ کے پاس بھی ایک کوئی پلان ہوتا ہے. آپ لوگ کچھ پکا رہی ہیں تو ایک پلان ہوتا ہے, ایک ریسیپی ہوتی ہے آپ کے پاس کیسے بنانا ہے. ویسے ہی جب ہم اللہ دنیاوی کاموں میں ہمارے پاس پلان ہے, تو اللہ کے سامنے عاجزی کرنے, گڑ گڑانے کے لیے ہمارے پاس پلان نہیں ہے. تو پلان بنائیے, کس کس کے لیے مانگنا ہے, کیا کیا مانگنا ہے, کیا اچھے فیصلے کروانے ہیں اللہ سے مانگنے کے لیے پلان بنا لیجیے. اور خوب اللہ, اور میں دوسری ایک چیز آپ کو بتا دوں, اللہ سے مانگنے کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی خوب تعریف کیجیے. جیسے آپ لوگوں کو, آپ تو مائیں ہیں, بہنیں ہیں, ماؤں کو زیادہ تجربہ ہے. جب ایک بچے کو کوئی ضرورت پڑتی ہے, معصوم بچے کو, تو کتنا لاڑ کرتا ہے آپ سے, آپ کے آس پاس گھومتا ہے, آپ کے گلے لگ جاتا ہے, کتنا لاڑ پیار کرتا ہے. کیوں؟ آپ کو خوش کرنے کے لیے. آپ خوش ہو کے آپ پوچھیں کہ بھائی ہونا کیا ہے, تم آپ کو بولو, اور آپ اس کو دے دیتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ کو, ہم کو خوش کرنے کی ضرورت ہے. ہم اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں, اللہ کو خوش کیجیے, اس کی تعریفیں کیجیے, اس کی تسبیح بیان کیجیے, اس کی بڑائی بیان کیجیے. تو اللہ کو خوش کیجیے اور اللہ سے مانگنے کی کوشش کیجیے, اور خوب مانگیے, بار بار مانگیے, بار بار مانگیے. اور ایک چیز کو بار بار مانگتے رہے. جیسے اللہ کے رسول نے وہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, وہ دعا ایک بار پڑھتے تو کافی ہو جاتا رات میں, لیکن اللہ کے رسول نے پوری رات بھر پڑھنے کے لیے وہ دعا سکھائی. کیوں؟ بار بار اللہ کے سامنے, اللہ مجھے معاف کر دیجیے, اللہ مجھے معاف کر دیجیے, اللہ میرا نصیب اچھا کر دیجیے, اللہ میرے رزق میں کشادگی عطا کیجیے, اللہ میرے بچوں کو فرما بردار بنا دیجیے. ایک دعا آپ ایک 5-10 منٹ بار 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 مانگیے, روئیے, گڑ گڑائیے, اور اللہ تعالیٰ دینے پر جب آ جائے نا, تو اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا, دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اور جب اللہ اپنا ہاتھ روک لے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں دے سکتی. تو اور ایک دوسری چیز اہم اللہ سے مانگنے کی سجدے کی حالت ہے. آپ سجدے کی حالت میں جائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے, اور کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ میں آپ کے دربار میں, آپ کے قدموں تلے میں اپنا سر ٹیک دیا ہوں, میں آپ کا بندہ ہوں, بس آپ میری مراد پوری کر دیجیے. سر اٹھنے سے پہلے آپ میری مراد پوری کر دیجیے اللہ تعالیٰ. اور اس رات میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہر چیز اسی رات لکھ دی جائے انشاءاللہ, اور اللہ لکھنے پر قادر ہے. تو بہرحال سجدے میں جائیے, دعائیں کیجیے, اور خاص کر بہن نے بھی بتایا سید الاستغفار, استغفار زیادہ کیجیے, اور اس میں بھی سید الاستغفار, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. مغفرت مانگ رہے ہیں اس میں. سید الاستغفار یاد نہیں ہے تو یاد کر لیجیے, 1-2 دن ہے باقی. ویسے رمضان کی حد تک نہیں, پوری زندگی بھر پڑھنے کی ضرورت ہے. رمضان میں یہ زیادہ کیجیے, استغفار کیجیے, معافی مانگ لیجیے. بہرحال یہ مختصر سی باتیں تھی, باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن ضرورت ہے عمل کرنے کی, اور ضرورت ہے اللہ کے سامنے آنے کی, اور ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی, بھیک مانگنے کی, گڑ گڑانے کی اللہ کے سامنے. بس عمل کی ضرورت ہے, عمل کی ضرورت ہے, عمل کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہم کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو چیزیں سنی ہے میرے سے, بہن سے, جو بھی چیز ابھی تک سنی ہے, سن کے رکھی ہے, رکھنے کے لیے نہیں ہے. بس عمل کیجئے میری ماں اور بہنوں, اور آپ لوگ دنیا, اور آپ لوگ امت کا مستقبل ہے. مجھے کہنے دیں, آپ لوگ امت کا مستقبل ہے, امت کے سدھار کا, امت کے نوجوانوں کا, امت کی نوجوان بیٹیوں کا, بیٹوں کا, آپ لوگ مستقبل ہیں. عورتیں, خواتین, اپنے آپ کو آپ سدھاریں گی تو آپ کا گھر سدھر کر رہے گا, آپ کا معاشرہ سدھر کر رہے گا, آپ کا سماج, آپ کی بستی, آپ کا شہر سدھر کے رہے گا. آپ لوگ اہم ہیں دنیا کے لیے اور انسانوں کے لیے, اور خاص کر امت مسلمہ کے لیے.
بس میری یہ گزارش کے ساتھ میں آپ لوگوں سے جزاک اللہ خیر کہنا چاہتا ہوں، خاص کر میری بہن کا، فرحت بہن کا، اور ذمہ داروں کا خاص کر، جنہوں نے میرے اپنے پلان میں میری ایک باری رکھی اور مجھے موقع دیا کہنے کا، سننے کا. اور اگر کوئی چیز آپ کو کہنی ہے تو بہن کو بتا دیجئے، میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی ایک طالب علم ہوں، آپ لوگ مجھے بھی بتا سکتی ہیں کوئی چیز سکھانے کے لیے، میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، سیکھنا سکھانا لگا ہوا ہے، استاذ اور شاگرد کوئی نہیں ہے یہاں پہ. تو بہرحال جزاک اللہ خیر. اور خاص کر آپ لوگوں کا، آپ لوگ ہیں تو ہمارا یہ سیشن ہوا ہے، ورنہ ہم دیواروں سے تو بات نہیں کر سکتے تھے. بہنوں نے محنت کی اور آپ لوگ جمع ہوئے، تو بہرحال آپ سب کا جزاک اللہ خیر. اور پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہماری ہر مراد کو پورا کر دیجئے، رب العالمین ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دیجئے، رب العالمین اس لیلۃ القدر میں جو تقدیر لکھی جائے گی، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہماری تقدیر میں لکھ دیجئے. اللہ ہمارے گھروں میں سکون دیجئے، اطمینان دیجئے، محبت دیجئے، پیار دیجئے، اللہ تعالیٰ اطمینان دیجئے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں دیجئے. اللہ تعالیٰ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، اس حالات میں رزق کے اسباب پیدا کر دیجئے. اللہ تعالیٰ رزق دینے پر قادر ہے، کہیں سے بھی رزق دے سکتے ہیں، انسان لا کے دینا ہی ضروری نہیں ہے. گھر بیٹھے ہیں آج کل ہم لوگ، اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کر دیجئے، ہماری مغفرت کر دیجئے اللہ تعالیٰ. اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ پلیز ہم سب کو اچھے سے آپ کی عبادت کرنے کی گزارش کرتے ہیں. ہمارے لیے ہم کو توفیق دیجئے آپ کی عبادت کرنے کی، اور جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی ہم عبادت نہیں کر سکتے. ہم کو محنت کرنی ہے اور توفیق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو جو کوئی بندہ یا بندی اللہ کی عبادت کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے. تو یہ بہت بڑی توفیق اللہ کی جانب سے ملی ہے میری ماں اور بہنوں. تو میں یہ گزارش کروں گا، اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے رخصت کی اجازت لیتا ہوں. جزاک اللہ خیر، آپ سب کا جزاک اللہ خیر. اللہ ہر سب کو خیر اور برکت نصیب فرمائے، ذمہ داروں کو بھی اور آپ سب کو بھی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.